جو شخص اس حال میں سو گیا کہ اس کے ہاتھ پر چکنائی لگی رہ گئی اور اس نے اسے نہیں دھویا، یعنی جیسے کھانے کے بعد ہاتھوں کے ساتھ کچھ گھی وغیرہ لگا ہوتا ہے، اور پھر اسے کچھ ہو گیا تو وہ سوائے اپنے آپ کے کسی کو ملامت نہ کرے۔ آپ میں سے کس کو ایکسپیرینس ہوا کہ رات کے وقت چوہے نے آپ کے جسم پر سیر کی؟ کون کون ہاتھ کھڑا کرے؟ چوہا پاس سے گزرا یا کان کے پاس سے پاؤں پہ کاٹا تھا، اور بہت چھوٹی تھی تو چوہا اوپر سے گزر کے گیا تو پہلے نہیں سمجھ آئی، پھر پتا چلا ہاں پاؤں کی انگلی پہ نبل کیا۔ اور اگر ہاتھ کے ناخن کے اندر کھانے کا ذرہ رہ جائے تو چوہے کو ٹیمپٹیشن ہوگی یا نہیں؟ ہو سکتی ہے نا۔ اور کوئی؟ تو اب سب کو حکمت سمجھ آ گئی، کچھ تو ابھی تک بچے ہوئے ہیں، اور اللہ آئندہ میں بچائے رکھے۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس بات کا اہتمام کرنا کہ رات کو سوتے وقت یعنی کہ وضو کرنے کی بھی حکمت سمجھ آ رہی ہے نا۔ تو یہ ہے کہ بعض اوقات ننگے پاؤں ہم چلتے ہیں، اور کچھ لوگ چنگم نیچے پھینک دیتے ہیں، پھر پتہ نہیں چلتا چنگم ساتھ لگ جاتی ہے، اور وہ تھوڑی میٹھی بھی ہوتی ہے، تو چوہے کے لیے ایک اچھی انویٹیشن ہے۔ تو اس صورت میں وضو کرنا تو بہت ہی اچھا ہے، اور وضو کرتے وقت بھی اچھی طرح انسان کو اپنا آپ صاف کرنا چاہیے تاکہ کوئی ایسی چیز چمٹی بھی نہ رہ جائے۔ بعض اوقات کھانے کے ذرا جیسے کچن میں کام کر رہے تو کچھ روٹی کا ٹکڑا گر گیا یا کچھ اور اوپر پاؤں آ گیا اور وہ پاؤں کے ساتھ ہی چپک گیا اور آپ نے دھویا نہیں پاؤں کو اور اسی طرح سو گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنا پیار آتا ہے نا کہ آپ نے ماں باپ سے بڑھ کر ہماری تربیت کی اور ہمیں تعلیم دی اور ہمیں وہ باتیں بتائیں جن کی طرف ہمارا کبھی دھیان بھی نہ جائے۔ تو وضو تو بہت ہی اچھا ہے، لیکن اگر ایسا نہ ہو سکے تو کم از کم ہاتھ وغیرہ دھو کر سوئیں۔ سرما لگانا، سرما آنکھوں کی خوبصورتی، روشنی اور صفائی کا بہترین ذریعہ ہے، اسے لگانے کا اہتمام کریں۔ سیدنا جابر کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، علیکم بالإثمد عند النوم فإنه يجلو البصر وينبت الشعر۔ سوتے وقت اسمد سرما لگانا ضروری سمجھ لو، کیونکہ یہ نظر کو تیز کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے۔ آئی لیشز کے بال بھی، کیونکہ بالوں سے یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ کون سے بال، لیکن بعض اوقات جسم کے ایک حصے میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ باقی جسم کو بھی متاثر کرتی۔ اس میں خاص طور پر اسمت جو ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہمارے ہاں بعض اوقات ملاوٹ والے سرمے ملتے ہیں یا اور چیزیں، تو ان سے بچنا بھی چاہیے، لیکن اگر خالص اسمت کہیں سے میسر ہو تو سنت سمجھ کر لگانا بھی فائدہ دیتا ہے۔ سیدنا ابن عباس سے مروی ہے، کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکحلۃ یکتحل بها عند النوم ثلاثا فی کل عین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سرما دانی تھی جس سے آپ سوتے وقت ہر آنکھ میں 3 سلائی سرما لگاتے تھے، یعنی 3 ایک طرف 3 ایک طرف۔ اور ایک اور جگہ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سفر میں بھی آپ کے ساتھ ہوتی تھی سرما دانی، یعنی آپ کی ایک ٹریولنگ کٹ ہوتی تھی جس میں کنگھی، مسواک اور سرما دانی وغیرہ ہوتے تھے۔ بستر جھاڑنا، لیٹنے سے پہلے 3 مرتبہ بستر جھاڑ کر درست کر لیں اور بسم اللہ پڑھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا آوى احدكم الى فراشه فليأخذ داخلة ازاره فلينفض بها فراشه وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه۔ صحیح مسلم۔ جب تم میں سے کوئی اپنے بستر پر جائے تو اپنے تہہ بند کا کونا پکڑے اور اس سے اپنا بستر جھاڑ لے، یعنی کسی کپڑے کے ساتھ جھاڑے اور بسم اللہ پڑھے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے بعد اس کے بستر پر کون آیا تھا۔ یعنی بعض اوقات جیسے آج کل سردیاں ہیں تو لحاف بھی ہوتا ہے اور میٹرس بھی ہے اور چادر بھی ہے اور تکیہ بھی ہے اور کئی قسم کے لوازمات ہیں، تو اگر ہم بستر طے ہی نہیں کرتے یا جھاڑ کر نہیں رکھتے یا ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں اور اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں کیا پتا کہ پیچھے سے کاکروچ جا رہے ہیں اندر یا کوئی ٹڈی جا رہی ہے یا کوئی اور چیز جا رہی ہے۔ تو بہت پرائیویٹ کوشچن، لیکن کس کے گھر میں کاکروچ نظر آ جاتا ہے؟ سب کے گھر میں نظر آ جاتا ہے۔ میں بہت خوش ہو رہی تھی کئی دن سے کہ الحمدللہ کاکروچ کا بالکل خاتمہ ہو گیا، وہ خوش تھی۔ میں یہ نہیں پتا تھا کہ سردی کی وجہ سے شاید یہ چھپے ہوئے ہیں، آج راحت مجھے بھی نظر آ گیا۔ اور بعض کاکروچ تو اڑنے والے ہوتے ہیں، تو اس لیے نہیں پتا کہ کہاں سے کیا چیز اڑ کے اندر گھس گئی ہو، اور رات کو آپ سو رہے ہو تو اس وقت وہ رنگتی رنگتی آپ تک آ جائے، یا کوئی چیونٹیاں یا کوئی اور چیز۔ تو اس لیے بستر جھاڑنا ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ سمجھے کہ باقی سارا صاف ستھرا ہے اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو بھی سنت سمجھ کر اس کو 3 دفعہ کپڑے سے جھاڑ لیں، دوپٹے سے جھاڑ لیں، ٹھیک ہے۔ کئی لوگ تو اس پہ کھانا کھاتے ہیں تو پھر کھانا بھی گر جاتا ہے، ایسے صورت میں تو اور احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ کھانے سے مراد ضروری نہیں کہ آپ ڈنر یا لنچ کریں وہاں، اس سے مراد جیسے بسکٹ وغیرہ بھی کھانا، یہ تو اکثر لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، نبل کرتے رہتے کچھ نہ کچھ لے کے بیٹھ گئے اور
کچھ نہ کچھ گرا دیا اور پھر وہ اندر ہی رہا اور پھر کوئی اور مخلوق کھانے آ گئی. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم الى فراشہ فلینفضہ بسنفۃ ثوبہ 3 مرات. صحیح البخاری. جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بستر پر جانے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے کپڑے کے کنارے سے اسے 3 مرتبہ جھاڑ لے. ایک میں ازار کا لفظ ہے اور ایک میں کپڑے کا لفظ ہے. تو اگر صرف کپڑے کی بات ہے تو اس سے آپ کا اسکارف اور دوپٹہ یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جس سے آپ اسے جھاڑ لیں. لیکن ایک بات ہے کہ اگر کوئی ساتھ سو رہا ہو دوسری طرف تو ایسی جھاڑ پونچھ مت شروع کریں کہ وہ سوتا ہوا جاگ جائے. کیونکہ میرے ساتھ یہ ایکسپیرینس ہو چکا ہے. ہم لوگ کسی سفر پر تھے تو ظاہر ہے کہ بعض اوقات سفر میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک کمرے میں 2-3 لوگ بھی سو رہے ہوتے ہیں. تو میں سو رہی تھی تو میرے ساتھ میرے دوسرے بیڈ پر کوئی اور شخص تو اس نے جب بستر جھاڑا تو میری آنکھ کھل گئی. وہ تو مزے سے سو گئی, میرے لیے سونا مشکل ہو گیا. تو اگر جھاڑے بھی تو اتنے زور زور سے مت اس کو جھٹکیں کہ سب لوگ ڈسٹرب ہوں. ٹھیک, میں اس لیے بھی کہہ رہی ہوں کہ ہاسٹل میں ایک کمرے میں کئی لوگ ہوتے ہیں, ایک جھاڑنا بند کرے دوسرا سو رہا ہو تو جھاڑنا شروع کر دے اور وہ ٹھک 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 شروع ہو جائے ساری. جو بھی کوئی کام کرے آہستگی کے ساتھ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتے کہ ایک رات جب آپ اٹھے تو آہستگی سے اپنے بستر سے اٹھے, آہستگی سے جوتا پہنا, آہستگی سے دروازہ کھولا اور آہستگی سے باہر گئے کیونکہ حضرت عائشہ سو رہی تھی. یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہ ہم کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو دوسروں کے لیے اذیت کا باعث ہو. یہ نہ ہو کہ اس قدر دھوم مچائے سنت کی پیروی میں کہ لوگ سنتوں سے متنفر ہو جائے. اکثر لوگ مولوی طبقے سے کیوں ناراض رہتے ہیں کیونکہ بعض اوقات وہ اسلام پر عمل اس طریقے سے کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے یا ان کے لیے وہ چیز مشکل ہوتی. تو دین کو آسان بنائیں اور آسان طریقے اختیار کریں, یعنی سنت کو بدنام نہیں کرنا آپ نے. ٹھیک. پھر ہے چراغ بجھانا. سونے سے قبل گھر کی روشنیاں بجھا دیں. روشنی میں سونا مضر صحت بھی ہے. سیدنا جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطفئوا المصابیح باللیل اذا رقدتم. رات کو جب سونے لگو تو چراغ بجھا دیا کرو. اور اگر بجلی کی لائٹس ہو تو بھی ضرورت سے زائد لائٹس جلانا جو ہے وہ اسراف میں بھی آتا ہے اور بجلی بھی خرچ ہو جاتی جس میں کوئی کام ہو نہیں رہا ہوتا. دائیں کروٹ پر لیٹنا یعنی رائٹ سائڈ پہ سونا. دائیں کروٹ پر سوئے. اگر سوتے میں کروٹ بدل بھی جائے تو کوئی حرج نہیں, یعنی سوتے ہوئے obviously ایک طرف تھک جاتی, پوری رات ایک کروٹ پہ آپ نہیں سو سکتے, لیکن جب سونے کا آغاز کریں تو دائیں طرف سوئیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا براء ابن عازب کو نصیحت کی اذا اتیت مضجعک فتوضأ وضوءک للصلاة ثم استجع على شقک الایمن. صحیح البخاری. جب تم اپنے بستر پر آؤ تو نماز جیسا وضو کرو پھر اپنے دائیں پہلو پر لیٹا کرو. سیدنا ابو قتادہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان فی سفر فعرس بلیل استجع علی یمینہ واذا عرس قبیل الصبح نصب ذراعہ ووضع رأسہ علی کفہ. صحیح مسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر جب رات میں پڑاؤ ڈالتے تو اپنی دائیں کروٹ لیٹا کرتے اور صبح سے کچھ پہلے پڑاؤ ڈالتے تو بازو کو کوہنی کے بل کھڑا کر کے ہتھیلی پر اپنا چہرہ رکھا کرتے تھے. کیسے؟ بازو کو کوہنی کے بل کھڑا کر کے ہتھیلی پر اپنا چہرہ رکھا کرتے تھے, یعنی بالکل نیچے نہیں بلکہ ذرا اس کو کھڑا رکھتے تھے تاکہ نماز کے وقت کہیں نیند گہری نہ ہو جائے. یعنی کونی ٹکا کے اس پر ہاتھ رکھ کے سو رہے ہیں تو آپ پوری طرح بے خبر نہیں سو سکتے, آپ کانشیس بھی رہیں گے اور تھوڑا آرام بھی کر لیں گے. بائیں طرف لیٹنے کی ممانعت کیوں ہے اور اس میں نقصان کیا ہے؟ بائیں طرف ہمارا دل ہوتا ہے, اس پر بوجھ آتا ہے. اگر ساری رات ادھر لیٹیں گے تو مشکل ہوگی. اور کوئی وجہ اور کیا آتا ہے ذہن میں خیال؟ جی شاباش. ہر کام دائیں ہاتھ سے کرنا چاہیے, دائیں جانب سے شروع کرنا چاہیے. تو اس لیے بھی طبی وجوہات کوئی بھی ہو سکتی, لیکن ہمارے دین کا ایک طریقہ ہے, ہمارا ایک لائف سٹائل ہے, اور وہ لائف سٹائل جو ہے وہ رائٹ ہینڈڈ یا رائٹ سائڈ سے کام کرنے کے لیے کہتا ہے. دائیں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھنا یعنی گال کے نیچے رکھنا. سوتے وقت دائیں کروٹ لیٹ کر دائیں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھے. سیدہ حفصہ زوجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا دائیں ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے یعنی اپنے گال کے نیچے, پھر 3 مرتبہ فرماتے اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک. اب دعا تو یاد ہوگی آپ کو, اے اللہ مجھے اپنے عذاب سے بچا لینا جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا. یہ کون دعا مانگتا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے تو سارے گناہ بخشے ہوئے تھے, پھر آپ کیوں یہ دعا مانگتے تھے؟ اصل میں آخرت کا عذاب چیز ہی ایسی کہ جس سے ہم سب کو ڈرنا چاہیے, اور آپ نے صرف ہمیں حکم نہیں دیا, کر کے دکھایا. اور ویسے بھی نیند جو ہے وہ موت سے قریب تر ہے.
موت کا ہی ایک ایکسپیرینس ہے، کیونکہ ایک روح چلی جاتی ہے انسان کے جسم سے. تو اس صورت میں انسان کو نہیں پتا کہ کل اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا. اگر رات کا سونا آخرت کا سفر شروع کرنے کا باعث ہے تو پھر اس میں سب سے زیادہ فکر آخرت کی ہونی چاہیے. عام طور پر رات کو سوتے ہوئے لوگوں کی زیادہ تر فکر کس چیز کی ہوتی ہے اور خواب بھی کس چیز کے دیکھتے ہیں؟ جو دن بھر کیا ہوتا ہے یا کل پیش آنے والا ہوتا ہے، یعنی دنیا کے دن، پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، اس کے بارے میں زیادہ سوچتے ہیں. آخرت کے بارے میں ہم کم ہی سوچتے ہیں. حالانکہ ہم سب کو اصل فکر اس دن کی لگنی چاہیے جس دن کوئی بھی کام نہیں آئے گا. تو آج رات سوتے وقت اپنے فکر افکار کا بھی جائزہ لیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں، اس وقت کیا چیز آپ کی نیند خراب کر دیتی. سیدنا حذیفہ نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعه من اللیل وضع یده تحت خده، صحیح البخاری. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اپنے بستر پر لیٹتے تو اپنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھتے. پیٹ کے بل نہ لیٹنا، یعنی اوندے منہ نہیں لیٹنا. رات یا دن کسی بھی وقت پیٹ کے بل نہ لیٹے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹے ہوئے دیکھا تو فرمایا ان هذه زجعۃ لا يحبها اللہ، بے شک اس طرح پیٹ کے بل لیٹنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. تو ہمیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کو پسند نہ ہو، خواہ ہمیں عادت پڑ بھی چکی ہو، پھر بھی اس عادت کو توڑنا چاہیے. بعض مائیں بچوں کو الٹا لٹاتی ہیں کیونکہ اس طرح بچے زیادہ سوتے ہیں یا ان کو سکون مل جاتا ہے. پیٹ میں اگر کوئی تکلیف ہے، گیسز وغیرہ درد ہے، تو اس کے لیے ان کو الٹا لٹا دیتی. اب کیا ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو الٹا ہی سونے پر نیند آتی اور بڑے ہو کر ہی عادت پڑ جاتی. تو اس بارے میں ہمیں نہ صرف اپنے سونے کے پوزیشن بلکہ اپنے بچوں کی پوزیشن پر بھی غور کرنا ہے کہ ان کو ایسی عادت نہ ڈالی جائے کہ جو بڑے ہو کر ان کے لیے پھر توڑنا مشکل ہو جائے. سیدنا ابو ذر سے روایت ہے کہ میں پیٹ کے بل لیٹا ہوا تھا، دن کو لیٹے ہوں گے کہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے، مجھے قدم مبارک سے ٹھوکا دیا اور فرمایا یا جنیدب انما هذه زجعۃ اہل النار، اے پیارے جندب بے شک یہ اہل جہنم کے لیٹنے کا انداز ہے، یعنی ناپسندیدہ طریقہ ہے. پھر تہجد کی نیت کر کے سونا. تہجد کی نیت کر کے سوئیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا فراشہ وهو ينوي ان يقوم يصلي من الليل فغلبته عيناه حتى اصبح كتب له ما نوى وكان نومه صدقة عليه من ربه عز وجل. سنن النسائی. جو کوئی اس نیت سے اپنے بستر پر آئے کہ رات کو تہجد کے لیے اٹھے گا اور پھر اس پر نیند غالب آ جائے یہاں تک کہ صبح ہو جائے تو اسے اس کا اجر مل جائے گا جس کی اس نے نیت کی تھی، اور اس کے رب عز و جل کی طرف سے اس کی نیند اس کے لیے صدقہ ہو جائے گی. تو اس سے نیت کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کسی چیز کے لیے ارادہ کر لیتے ہیں اور کسی وجہ سے نہیں کر پاتے تو آپ کو اس کا پورا پورا اجر مل جاتا ہے. اصل میں انسان کے اعمال کا تعلق اس کی سوچ سے ہوتا ہے. جب سوچ اچھی ہوتی ہے، سوچ مثبت ہوتی ہے، کچھ کرنے کا جذبہ، ارادہ، تمنا، امنگ ہوتی ہے تو مشکل سے مشکل حالات میں بھی انسان اس کام کو کر جاتا ہے. لیکن اگر سوچ ہی ڈھیلی ہو یا سوچ میں خرابی ہو تو پھر بہت سے راستے ہوتے ہوئے بھی انسان چل نہیں پاتا، اپرچونٹیز کو اویل نہیں کر پاتا. تو ہمارے دین میں نیت کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور نیت پر اعمال کا دار و مدار ہے، اور بعض اعمال اچھی نیت کی وجہ سے بہت پھلتے پھولتے ہیں. اس سلسلے میں ایک چھوٹی سی چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی نیت کے بارے میں. یہ ایک بلڈنگ کی تصویر ہے جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر وقف ہے. اگر آپ مکہ میں جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ بہت سی بلڈنگز پہ بلڈنگ نظر آتی اور ان پر اکثر لکھا ہوتا ہے وقف اور آگے نام لکھا ہوتا ہے. اسی طرح مدینہ میں بھی بہت سی بلڈنگ جو ہیں وہ وقف ہیں. ایک آرٹیکل ہے جسے عبدالستار خان نے لکھا ہے. لکھتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کی ایک بینک میں خلیفہ سوم حضرت عثمان بن عفان کا آج بھی کرنٹ اکاؤنٹ ہے. یہ جان کر بھی آپ کو حیرت ہوگی کہ مدینہ منورہ کی میونسپلٹی میں حضرت عثمان بن عفان کے نام پر باقاعدہ جائیداد رجسٹر ہے. آج بھی حضرت عثمان بن عفان کے نام پر بجلی اور پانی کا بل آتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی کے قریب ایک عالی شان رہائشی ہوٹل زیر تعمیر ہے جس کا نام عثمان بن عفان ہوٹل ہے؟ کیا آپ تفصیل جاننا چاہیں گے؟ یہ وہ عظیم صدقہ جاریہ ہے جو حضرت عثمان بن عفان کے صدق نیت کا نتیجہ ہے، سچی نیت کا. جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں پینے کے صاف پانی کی بڑی قلت تھی.
ایک یہودی کا کنواں تھا جو مسلمانوں کو پانی مہنگے داموں فروخت کرتا. قصہ سب نے سن رکھا نا. اس کنویں کا نام بئر روما تھا، یعنی روما کو کنواں. مسلمانوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اور اپنی پریشانی سے آگاہ کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو یہ کنواں خریدے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دے؟ ایسا کرنے پر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں چشمہ عطا کرے گا. حضرت عثمان یہودی کے پاس گیا اور کنواں خریدنے کی خواہش کا اظہار کیا. کنواں چونکہ منافع بخش آمدنی کا ذریعہ تھا، وہ پانی بیچتا تھا، اس لیے یہودی نے فروخت کرنے سے انکار کر دیا. حضرت عثمان نے یہ تدبیر کی کہ یہودی سے کہا کہ پورا کنواں نہ صحیح، آدھا کنواں مجھے دے دو. آدھا کنواں فروخت کرنے پر ایک دن کنویں کا پانی تمہارا اور ایک دن میرا ہوگا، یعنی باری لگا لیتے. تو وہ لالچ میں آ گیا. اس نے سوچا کہ حضرت عثمان اپنے دن میں پانی زیادہ پیسوں میں فروخت کریں گے، اس طرح مزید منافع کمانے کا موقع مل جائے گا. اس نے آدھا کنواں حضرت عثمان کو فروخت کر دیا. حضرت عثمان نے اپنے دن مسلمانوں کو کنویں سے مفت پانی حاصل کرنے کی اجازت دے دی. لوگ حضرت عثمان کے دن مفت پانی حاصل کرتے اور اگلے دن کے لیے بھی ذخیرہ کر لیتے. یہودی کے دن کوئی شخص بھی پانی خریدنے نہ جاتا. یہودی نے دیکھا کہ اس کی تجارت بالکل ماند پڑ گئی، تو اس نے حضرت عثمان سے باقی آدھا کنواں خریدنے کی گزارش کی کہ تو یہ آدھا بھی خرید لیں. اس پر حضرت عثمان راضی ہو گئے. پورا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اس دوران ایک آدمی نے حضرت عثمان کو کنواں دگنی قیمت پر خریدنے کی پیشکش کی. کسی اور نے کہا کہ آپ ڈبل پرائس پہ مجھے دے دیں. حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے اس سے کہیں زیادہ کی پیشکش ہے. اس نے کہا میں 3 گنا دوں گا. حضرت عثمان نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ گنا کی پیشکش. اس نے کہا میں 4 گنا دوں گا. انہوں نے کہا مجھے اس سے زیادہ ملتی. آدمی بڑھاتا رہا. حضرت عثمان یہی جواب دیتے رہے، یہاں تک کہ اس آدمی نے کہا حضرت آخر کون ہے جو آپ کو 10 گنا زیادہ منافع دے رہا ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا میرا رب مجھے ایک نیکی پر 10 گنا اجر دینے کی پیشکش کرتا ہے. وقت گزرتا رہا اور یہ کنواں مسلمانوں کو سیراب کرتا رہا، یہاں تک کہ کنویں کے ارد گرد کھجوروں کا ایک بہت بڑا باغ بن گیا. عثمانی سلطنت کے زمانے میں اس باغ کی دیکھ بھال ہوئی. بعد ازاں سعودی حکومت کے عہد میں اس باغ میں کھجوروں کے درختوں کی تعداد 1550 ہو گئی. یعنی اس پانی سے جو آس پاس کے درخت تھے سیراب ہوتے ہوتے اتنے بڑھ گئے. یہ باغ میونسپلٹی میں حضرت عثمان بن عفان کے نام پر رجسٹر کر دیا گیا. وزارت زراعت یہاں کے کھجور بازار میں فروخت کرتی اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی حضرت عثمان کے نام پر بینک میں جمع کرتی رہی، یہاں تک کہ اکاؤنٹ میں اتنی رقم جمع ہو گئی کہ مرکزی علاقے میں ایک پلاٹ لیا گیا جہاں فندق عثمان بن عفان کے نام پر ایک رہائشی ہوٹل تعمیر کیا جائے گا. اس ہوٹل سے سالانہ 50 ملین ریال آمدنی متوقع ہے. اس کا آدھا حصہ یتیموں اور غرباء میں تقسیم ہوگا، دوسرا حضرت عثمان کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا. اندازہ کیجیے کہ حضرت عثمان کے انفاق کو اللہ تعالیٰ نے کیسے قبول کیا، اس میں کیسی برکت عطا کی کہ قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بن گیا. آغاز کس چیز سے ہوا تھا؟ خالص نیت. جب ہماری نیت میں کھوٹ ہوتا ہے نا، ہمارے ارادے ٹھیک نہیں ہوتے اور اس سوچیں منفی ہوتی تو کام نہیں ہوتے. اور نیت خالص ہو جائے تو کام نہ بھی ہو تو بھی اجر لکھا جاتا ہے. اور بعض اوقات ہم نہ کر سکے کوئی اور بھی کر لے تو بھی اجر ہمارے لیے لکھا جاتا ہے کہ ہم نے اس کا ارادہ کیا تھا. تو بتائیے تہجد کا کیا کرنا ہے؟ ارادہ ڈھیلا ڈالا نہیں، کیسا پکا، ورنہ تو آنکھ کھلی رہے گی، بستر پہ پڑے رہیں گے اور اٹھ نہیں سکیں گے، توفیق نہیں ملے گی. اپنے آپ سے 1 دفعہ کہیں، 2 دفعہ کہیں، 3 دفعہ کہیں، 4 دفعہ کہیں، کہتے رہیں، دعا مانگتے رہیں، مانگتے رہیں، مانگتے رہیں. آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ضرور موقع دے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ توفیق دیتے تو پھر یہ دعا مانگے کہ اللہ یہ توفیق چھیننا نہیں، اور زیادہ نہ صحیح تو 2 رکعت سے شروع کر لیں. اور آج کل تو راتیں لمبی ہیں، کیا جا سکتا ہے. اور اگر آپ کے دل میں ہوگا اور بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے نہیں بھی کر پائیں گے تو وہ لکھا جاتا رہے گا. تو سچی نیت ضروری. رات کو نیند کے لیے ضروری ہے، اچھی نیند کے لیے، کہ رات کو لائٹ بند کر دیں. تو وہ میں نے الحمدللہ کیا. تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی سونے میں، تو مجھے یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دے گا. اور پھر رات کو میری آنکھ کھل گئی تقریباً 2-2:30 بجے اور میں کافی فریش تھی. تو مجھے یہی خیال آیا کہ میں کیوں نہ نماز پڑھوں. اور اس وقت پھر میں نے یہ اٹھ کر اور اس میں سے پڑھا. اور اس میں پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز کا وقت اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جیسے فجر کی نماز سے پہلے سو جاتے تھے. تو وہ مجھے اتنا اچھا لگا کہ یعنی اگر ہم درمیان میں اٹھ کر پڑھ لیں اور پھر سو جائیں تو انشاءاللہ فجر کی نماز بھی پڑھی جائے گی، باقی ساری اور روٹین بھی بہت زیادہ ڈسٹرب نہیں ہوگا اس سے. میرے ذہن میں یہ آ رہا تھا کہ ہم لوگ اکثر نیت اور وشفل تھنکنگ کے اندر کنفیوز ہوئے رہتے ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ جنرلی ایک جملہ بولا جاتا ہے کہ میری نیت تو بالکل ٹھیک ہے، میں تو یہ کرنا چاہتی ہوں اور میں خود بھی
کئی معاملوں میں ایسے ہی سوچتی ہوں کہ میں تو کرنا چاہتی ہوں، پتہ نہیں یہ کام ہو کیوں نہیں رہا. پھر ہم جب اپنے آپ کو فارغ کر دیتے ہیں نا انالیسس سے، پھر سارا فوکس دوسروں پہ چلا جاتا ہے. وہ میں اس وجہ سے نہیں یہ کر سکتی کیونکہ میرے گھر والے نہیں کوآپریٹ کرتے. اچھا، گھر والوں کی جو نیڈز ہیں، آپ نے ہوم ورک دیا تھا کہ لسٹ بنائے، اس کے ساتھ ہی آپ دیکھیں کہ جو لوگوں کے حقوق ہیں وہ نیند کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اگر آپ نے حقوق ادا کیے ہوئے ہیں تو آپ کو پیس آف مائنڈ ہوگا اور آپ پھر سو سکتے ہیں. اگر آپ نے حقوق نہیں ادا کیے تو پھر نہیں سو سکتے. اس میں سوچ رہی تھی جیسے ہم اپنے نیت اور ویژول تھنکنگ میں کنفیوز کرتے ہیں، ایسے ہی ہم لوگوں کے حقوق اور ان کی ویژول تھنکنگ میں کنفیوز کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں جو ان کے ویژول تھنکنگ آئی ہے نا ان کے دماغ میں، ان کا حق بن گیا، چاہے وہ ریشنل ہے ارریشنل ہے، اس کو فلفل کرنا شاید ہمارا فرض ہو گیا. اور وہ جب ہم غلط طور پہ ان کی غلط چیزیں قبول کرتے رہتے ہیں یہ سوچ کے کہ ہم تو لوگوں کا حق ادا کریں، نہ وہ خوش ہو سکتے ہیں نہ خود پہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں. پھر سونے سے قبل اللہ کا ذکر کرنا. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من رجل آوى الى فراشه فلم يذكر الله الا كان عليه ترة. جو شخص اپنے بستر پر آئے لیکن اللہ کا ذکر نہ کرے تو یہ اس کے لیے باعث حسرت ہوگا. یعنی اللہ کو یاد کیے بغیر سو جانا یہ حسرت کا باعث ہوگا، ریگریٹس ہوں گی اس پر. ابن مسعود کہتے ہیں، النوم عند الذکر من الشیطان ان شئتم فجربوا اذا اخذ احدكم مضجعه واراد ان ينام فليذكر الله عز وجل. اللہ کے ذکر کے وقت نیند آ جانا شیطان کی طرف سے. بعض اوقات آپ ایسے تھے قرآن پڑھ رہے تھے پھر سو جاتے ہیں، پھر سو جاتے ہیں. تو یہ شیطان بیچ میں آ کے انسان کے ساتھ کرتا ہے زیادتی. اگر تم چاہو تو تجربہ کر کے دیکھ لو، اور جب تم میں سے کوئی بستر پر آئے اور سونے کا ارادہ کرے تو اسے چاہیے کہ اللہ عز و جل کا ذکر کرے. سیدنا معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من مسلم یبیت علی ذکر طاہرا فیتعار من اللیل فیسأل اللہ خیرا من الدنیا والآخرۃ الا اعطاہ ایاہ. سنن نبی داؤد. جو مسلمان باوضو ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سو جائے اور پھر رات کے کسی حصے میں اس کی آنکھ کھل جائے اور وہ اللہ سے دنیا اور آخرت کی خیر مانگے تو وہ اسے عنایت فرما دے گا. یعنی ایسے شخص کی دعا بھی قبول ہوگی. اور ہم کتنے ڈیسپریٹ ہوتے ہیں نا کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، ہماری مشکلات آسان ہوں، ہمارے مسائل حل ہوں. سوتے وقت کے مسنون اذکار. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات. سیدنا ابو مسعود بدری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں جو کوئی ان کو رات کو پڑھ لے وہ اس کو کافی ہو جاتی. سیدنا نعمان بن بشیر سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین پیدا کرنے سے 2000 برس پہلے ایک کتاب لکھی. اس کتاب میں سے 2 آیات اتاری جن کے ساتھ سورۃ البقرہ کو ختم کیا. جس گھر میں 3 رات یہ آیات پڑھی جائیں شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا. اور وہ ہے آمن الرسول سے لے کر علی القوم الکافرین تک. سورۃ الکافرون. سیدنا فروہ بن نوفل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل سے فرمایا، قل یا ایھا الکافرون پڑھو اور اسی پر بات چیت ختم کر کے سو جاؤ. بے شک اس میں شرک سے برات کا اظہار ہے. یعنی انسان سوتے وقت اس بات کی یقین دہانی کرتا ہے کہ میرا شرک اور کفر سے کوئی تعلق نہیں اور میں خالص توحید پر ہوں. سورۃ الاخلاص. سیدنا ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس سے عاجز ہو کہ ہر رات 1/3 قرآن پڑھ لو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ 1/3 قرآن کس طرح پڑھیں؟ آپ نے فرمایا، قل هو اللہ احد 1/3 قرآن کے برابر ہے. سورۃ الاخلاص اور معوذتین. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرماتے تو روزانہ رات کو اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کر ان پر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھونک مارتے. پھر دونوں ہاتھ اپنے تمام جسم پر پھیرتے جہاں تک ممکن ہوتا. پہلے اپنے سر اور چہرے پر پھیرتے اور سامنے کے بدن پر، اور یہ عمل آپ 3 مرتبہ کرتے تھے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ ایک طرح سے آپ اپنے آپ کو حصار میں دے رہے ہوتے ہیں، پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو خود ہی دم کر رہے ہوتے ہیں. اور اگر ساتھ ساتھ معنی پر آپ غور کرتے جائیں، سب سے پہلے آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توحید بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد پناہ لیتے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. تو یہ اتنے لوگوں کو جادو کی شکایت ہے، ہر دوسرا شخص اس شک میں مبتلا ہے کہ اس پر کسی نے کچھ کر رکھا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ ہر روز اگر آپ اپنے آپ کو
اس طرح پروٹیکٹ کریں گے اللہ کے فضل سے اللہ کا نام لے کر، تو جادو وغیرہ اگر نہیں ہوا تو ہوگا نہیں انشاءاللہ، اور اگر ہو چکا تو وہ بھی نکل جائے گا. ٹھیک ہے، تو پریشانی نہیں رہے گی، اور وہ کم از کم وہم تو نکل جائے گا کہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، میں تو پروٹیکشن میں ہوں، بلٹ پروف پہنا ہوا ہے. اس میں قل یا ایھا الکافرون نہیں شامل، اس میں صرف قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، 3 صورتیں. ٹھیک ہے. سیدنا معاذ بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ہم ایک بارش والی رات اور سخت اندھیری رات میں نکلے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈ رہے تھے کہ وہ ہمیں نماز پڑھائیں. چنانچہ ہم نے آپ کو پا لیا تو آپ نے فرمایا کہو، تو میں کچھ نہ بولا. آپ نے پھر فرمایا کہو، تو بھی میں کچھ نہ بولا. آپ نے پھر فرمایا کہو، تو میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کہوں؟ آپ نے فرمایا کہو قل هو اللہ احد اور معوذتین الفلق اور الناس. صبح اور شام 3 بار یہ کہہ لو تو یہ ہر چیز سے تمہاری کفایت کریں گی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صبح شام کی دعا میں جو ہم پڑھتے ہیں 3 بار، تو یہ بھی ہر طرح کے شر سے انسان کو محفوظ رکھتی ہیں. سیدنا عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتاری گئی کہ ان کی مثل کبھی نہیں دیکھی گئی، یعنی بہت ہی بہترین آیات ہیں، اور وہ ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. پھر آیت الکرسی. آیت الکرسی قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت ہے. سیدنا محمد بن ابی کعب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے کھجوروں کے کھلیان یعنی باغ تھے، وہ اس میں کمی دیکھتے تھے کہ کم ہیں، کھجوریں کم ہو رہی ہیں. تو ایک رات انہوں نے چور کو پکڑ لیا. وہ جانور سے مشابہ ایک 9 عمر لڑکا تھا. انہوں نے اس کو سلام کیا تو اس نے جواب دیا. انہوں نے کہا تم کون ہو، جن یا انسان؟ اس نے کہا میں جن ہوں. انہوں نے کہا اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ. تو اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا. اس کا ہاتھ کتے کے ہاتھ کی طرح تھا اور اس کے بال کتے کے بال کی طرح تھے، جن کی شکل ایسی تھی. انہوں نے پوچھا کیا اس طرح جنوں کی تخلیق ہوتی ہے، یعنی جنوں کی شکل ایسی ہوتی ہے؟ اس نے کہا جن یہ جانتے ہیں کہ جنوں میں مجھ سے زیادہ شدید اور کوئی نہیں. انہوں نے کہا تم میرے پاس کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا ہمیں خبر ملی ہے کہ تم صدقہ کرنا بہت پسند کرتے، تو ہم تمہارے کھانے میں سے اپنا حصہ لینے آئے. انہوں نے کہا کیا چیز تم سے بچا سکتی؟ اس نے کہا وہ آیت جو سورۃ البقرہ میں ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. جو کوئی اسے رات کو پڑھے گا وہ صبح تک ہم سے پناہ میں رہے گا، اور جو صبح اسے پڑھے گا وہ رات تک ہم سے پناہ میں رہے گا. پھر جب صبح کو انہوں نے اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تو آپ نے فرمایا اس خبیث نے سچ کہا ہے. ایک اور روایت بھی ہے سیدنا ابو ہریرہ کی کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کی حفاظت کے لیے مقرر فرمایا تو ایک شخص آیا اور اس نے غلے سے لپے بھر بھر کر نکالنا شروع کر دیا. میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا میں تجھے ہر صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا. وہ کہنے لگا میں محتاج آدمی ہوں، بال بچے دار ہوں، سخت ضرورت مند ہوں. چنانچہ میں نے اسے چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ابو ہریرہ گزشتہ رات تمہارے قیدی کا کیا بنا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی شدید حاجت کا اظہار کیا اور بال بچوں کا شکوہ کیا. میں نے اس پر رحم کیا اور پھر اسے چھوڑ دیا. آپ نے فرمایا خبردار رہنا، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین تھا کہ ضرور آئے گا. چنانچہ میں اس کی گھات میں بیٹھ گیا. وہ آیا اور غلے میں سے لپیں بھرنے لگا. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا اب تو میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ضرور لے کر جاؤں گا. اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں غریب ہوں، عیال دار ہوں، آئندہ نہیں آؤں گا. میں نے رحم کھاتے ہوئے اسے پھر چھوڑ دیا. تو وہ ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا اے ابو ہریرہ تمہارے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے اپنی شدید ضرورت کا شکوہ کیا اور عیالداری کا واسطہ دیا. مجھے رحم آ گیا لہٰذا میں نے اسے پھر چھوڑ دیا. آپ نے ارشاد فرمایا خبردار رہنا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا ہے، وہ پھر آئے گا. چنانچہ میں تیسری بار اس کی گھات میں بیٹھ گیا. وہ آیا اور پھر غلے کے لب بھرنے لگا. میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا یہ تیسری بار ہے، اب میں تمہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا. ہر بار تم وعدہ کرتے ہو کہ نہیں آؤں گا لیکن پھر آ جاتے ہو. اس نے کہا اچھا میں تمہیں ایسے کلمات بتاتا ہوں جن سے اللہ تجھے فائدہ دے گا، لیکن اس کے بدلے مجھے چھوڑ دو، یعنی پکڑو مت. میں پوچھا وہ کیا کلمات ہے؟ اس نے کہا جب تم اپنے بستر پر آؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. ایک فرشتہ ساری رات تمہاری حفاظت کرے گا. مفت کا چوکیدار مل گیا. اور صبح تک شیطان تمہارے پاس نہیں آئے گا. میں نے اسے پھر چھوڑ دیا. صبح ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا ابو ہریرہ کل رات تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا میں تجھے ایسے کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تجھے نفع پہنچائے گا. چنانچہ اس کے بتانے پر میں نے اسے چھوڑ دیا. آپ نے دریافت کیا وہ کیا کلمات ہیں؟ میں نے عرض کیا. اس نے بتایا کہ جب تم اپنے بستر پر آؤ تو اول سے آخر تک آیت الکرسی پڑھ لو. اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ رات بھر تیری حفاظت کرے گا اور شیطان بھی تمہارے قریب نہ آئے گا.
صحابہ کرام خیر و بھلائی کے بہت حریص تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اس نے تجھ سے سچی بات کہی لیکن وہ خود جھوٹا ہے. تجھے معلوم ہے 3 راتوں سے تیرے پاس کون آ رہا تھا؟ سیدنا ابو ہریرہ نے عرض کیا نہیں. آپ نے فرمایا وہ شیطان تھا. تو بعض شیطان بھی سکھاتے ہیں پڑھاتے ہیں، تو ضروری نہیں ہوتا کہ ہر سکھانے والا متقی پرہیزگار ہو. اور بعض لوگ خود ایمان نہیں بھی رکھتے تو بھی اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایمان اصل میں کیا ہے. صرف زبان کے اقرار کا نام نہیں، دل سے ایمان، زبان سے اقرار اور عمل کی تصدیق کا نام. اگر کوئی شخص عمل نہیں کرتا تو اس کا ایمان ناقص ہے. ٹھیک ہے، تو عمل جو ہے وہ ایمان میں داخل ہے. اسی لیے عمل کرنے سے ایمان بڑھتا ہے اور نہ کرنے سے ایمان گھٹ جاتا ہے اور گناہ کرنے سے ایمان نیچے جاتا ہے. لیکن خوارج نے کیا کہا کہ اگر آپ گناہ کریں گے تو آپ ایمان سے باہر نکل جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایمان کو بس ایک سالڈ ہول چیز کی طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے ایک بال ہے، اگر آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو وہ اندر آ گیا اور اگر آپ نے جھوٹ بولا تو وہ باہر چلا گیا تو آپ کافر ہو گئے. اسی لیے وہ کبیرہ گناہ کے مرتکب کو مباح الدم قرار دیتے تھے، ان کا خون حلال سمجھتے تھے. ٹھیک. اور اس کے برعکس مرجئہ نے کیا کہا؟ کچھ بھی کرے مومن ہے. ان کے نزدیک شیطان بھی مومن ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے اور یہ اچھی اچھی باتیں بھی کرتا ہے، تو کوئی چیز نقصان نہیں دیتی، کوئی گناہ نقصان نہیں دیتا. اللہ غفور رحیم ہے. اس حدیث کو کہیں گے کیا؟ کون سی حدیث ہے یہ؟ قولی ہے، فعلی ہے، تقریری ہے؟ تقریری ہے. کس طرح؟ آپ نے اسے کنفرم کیا کہ ہاں ٹھیک بات کہی ہے. ٹھیک ہے. سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک. سیدنا جابر سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک سورۃ الف لام میم تنزیل السجدہ نہ پڑھ لیتے. سیدنا جابر سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک الف لام میم التنزیل السجدہ اور تبارک الذی بیدہ الملک نہ پڑھ لیتے. سورۃ الزمر اور سورۃ بنی اسرائیل. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے نہیں تھے جب تک الزمر اور بنی اسرائیل نہیں پڑھ لیتے تھے. تب آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص عشاء کے بعد باتیں نہ کرے اور سونے میں ٹائم ہو تو یہ ساری صورتیں آرام سے پڑھی جا سکتی ہیں. تو ہم چونکہ صورتیں نہیں پڑھتے تو اس لیے پھر گپ شپ سے اپنا دل بہلاتے رہتے ہیں، سکون حاصل کرتے رہتے ہیں حتیٰ کہ نیند آ جائے. 2 ڈفرنٹ لائف سٹائل ہے نا. پھر ہے تسبیحات فاطمہ. تسبیحات فاطمہ ہر طرح کی تھکاوٹ کا علاج ہے. سیدنا علی سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں میں چکی پیسنے کی وجہ سے تکلیف ہو گئی تو وہ اس کی شکایت لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی کیونکہ انہیں معلوم ہوا تھا کہ آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہیں لیکن ان کی ملاقات آپ سے نہ ہو سکی. نہیں جس وقت آئی تو آپ تشریف فرمانا تھے. تو سیدہ فاطمہ نے حضرت عائشہ سے اس بات کو ذکر کیا. آپ جب گھر تشریف لائے تو سیدہ عائشہ نے اس کا تذکرہ کیا. حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ پھر آپ ہمارے ہاں تشریف لائے. ہم اس وقت اپنے بستروں پر لیٹ چکے تھے. ہم نے اٹھنا چاہا تو آپ نے فرمایا تم دونوں لیٹے رہو. پھر آپ میرے اور فاطمہ کے درمیان بیٹھ کے میں نے آپ کے قدموں کی ٹھنڈک اپنے پیٹ پہ محسوس کی. پھر آپ نے فرمایا تم دونوں نے جو چیز مجھ سے مانگی ہے کیا میں اس سے بہتر ایک بات نہ بتاؤں؟ جب تم اپنے بستر پر لیٹ جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا کرو. یہ تمہارے لیے خادم سے بہتر ہے. اس میں 2-3 چیزیں آ رہی. نمبر 1 یہ ہے کہ حضرت فاطمہ بہت زیادہ گھر کے کام کرتی تھی. وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں یا نہیں؟ تو گھر کے کام کر کے کیا وقت ضائع ہوتا ہے؟ اور گھر کے کام کر کے کیا انسان کی عزت اور مقام مرتبہ کم ہوتا ہے؟ نہیں. یہ ہمارا کلچر ہے کہ جس میں گھر کے کام کرنے کو عزت یا مرتبے کے خلاف سمجھا جاتا ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ گھر کے اتنے کام کرتی ہے کہ تھک کر چور ہو جاتی. اور پھر جن لوگوں کو آٹا گوندنا مشکل لگتا ہے وہ شکر کریں کہ انہیں چکی نہیں پیسنی پڑتی، کیونکہ اکثر لوگوں کو آٹا گوندنا مشکل لگتا ہے. تو مشکل کام، پکی پکائی روٹی چاہیے. نان کھا لیں گے لیکن روٹی نہ بنانی پڑے.